بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی ہو یا کافی ہو آمین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. جسم میں مختلف کیمیکل ریاکشنز کے لیے مختلف وائٹامنز، معدنیات یا منرلز اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں زنک بھی ایک ضروری منرل ہے، ایسینشل منرل ہے. دنیا کی 30% کے قریب آبادی زنک کی کمی کا شکار ہے. اس کمی کی وجہ سے انسان کو مختلف عوارض لاحق ہو سکتے ہیں، مثلا ڈپریشن، بدہضمی، کمزوری، بالوں کا گرنا، اعصابی تکالیف وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جسم خود سے زنک نہیں بناتا، اس کے لیے ایسی غذائیں کھانی پڑتی ہیں جن میں زنک موجود ہو. گو کہ جسم کو زنک کی خفیف مقدار کی ضرورت پڑتی ہے، جو مردوں کے لیے 11 ملی گرام اور عورتوں کے لیے تقریباً 8 ملی گرام روزانہ بنتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے جسم میں ہزاروں قسم کے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، ہزاروں مختلف کام ہوتے ہیں. مثلا جینیاتی مادوں جیسے ڈی این اے اور آر این اے کی مضبوطی کو یہ برقرار رکھتا ہے. سینکڑوں انزائمز کی مدد کرتا ہے جو جلد، ناخنوں، بالوں اور ہارمونز وغیرہ کی پروٹینز بنانے کا کام کرتی ہیں. خون میں سفید ذرات بناتا ہے جو خود مدافعت میں کام آتے ہیں. آنکھوں اور جلد کی صحت برقرار رکھنا، جسم کو توانائی پہنچانا وغیرہ وغیرہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس زمین میں اناج بویا جا رہا ہے وہ زنک سے تقریباً خالی ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو غذا آپ کھا رہے ہیں اس میں یا تو زنک ہے ہی نہیں یا بہت ہی قلیل مقدار میں ہے. دوسرا مسئلہ ہے جنک فوڈ کھانے کا، فالتو قسم کے کھانوں کا، چینی سے بھرے ہوئے مشروبات، ناقص تیل سے بنی ہوئی اشیاء، ملاوٹی چیزیں وغیرہ وغیرہ، جن کی وجہ سے جسم صحیح معنوں میں زنک جذب نہیں کر پاتا یا اس کی زنک جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے زنک کی کمی کا پتہ نہیں چل پاتا، کیونکہ زنک خون میں اسٹور نہیں ہوتا بلکہ خلیوں کے اندر اسٹور ہوتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جسم میں جب بھی کسی چیز کی کمی ہو یا زیادتی ہوگی تو اس کا اظہار مختلف علامات سے ہوگا. اس وجہ سے آج میں آپ کو کم از کم 10 ایسی علامات بتاؤں گا جو زنک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. پہلی علامت، ذائقہ اور بھوک کا احساس ختم ہو جانا. زنک کا کام ہے کہ ذائقہ اور بھوک کے سگنلز کو دماغ تک پہنچائے. اگر جسم میں زنک نہ ہو تو نہ ہی کسی کھانے کا ذائقے کا پتہ چلے گا، نہ ہی بھوک کا احساس ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، نزلہ زکام کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے مدافعتی نظام کو انفیکشن وغیرہ سے نمٹنے کے لیے یا لڑنے کے لیے زنک چاہیے. اس لڑائی کے نتیجے میں زنک کا ایک بڑا ذخیرہ استعمال میں آ جاتا ہے اور اس کی کمی ہو جاتی ہے. دوسری علامت، ناخنوں پر سفید دھبے یا نشانات پڑنا. ناخنوں کے اوپر درمیان میں اگر آپ کو سفید دھبے سے نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ میں زنک کی کمی ہے. بہت زیادہ میٹھا یا کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے بھی زنک ضائع ہو جاتا ہے. اس کی کمی کی وجہ سے جسم میں کیراٹن نہیں بن پاتا. کیراٹن ناخنوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی سے ناخنوں پر سفید دھبے سے پڑ جاتے ہیں. اگر زنک کی حد بہت زیادہ کم ہو جائے، یعنی حد سے زیادہ کم ہو جائے، تو ناخنوں پر لمبی لمبی لکیریں سی بھی پڑ جاتی ہیں. تیسری علامت، ڈپریشن. ڈپریشن ایک بیماری ہے. اگر کوئی شخص ہر وقت ڈپریس رہتا ہے، افسردہ یا رنج و ملال میں رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. زیادہ تر ایسے لوگوں میں زنک کی بھی کمی ہوتی ہے. زنک ایک ہارمون ڈوپامین بنانے میں بھی مدد کرتا ہے جو راحت و فرحت کا احساس پیدا کرتی ہے. زنک کی کمی سے دماغی عمل متاثر ہو سکتا ہے. اگر کمی دور نہ کی جائے تو نوبت بائی پولر ڈس آرڈر تک پہنچ سکتی ہے. اس عرصے میں انسان روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا، یہ ایسے مشکل پیش آتی ہے. چوتھی علامت، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی. عمر کے ساتھ ساتھ زنک کی سطح بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ ہارمون میں کمی آنے لگتی ہے. زنک نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون کی افزائش میں مدد دیتا ہے بلکہ اسے دوسری ہارمونز میں مثلا ایسٹروجن میں یا ڈی ایچ ٹی میں تبدیل ہونے سے بھی روکتا ہے. زنک کی کمی کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود بھی بڑھ جاتے ہیں اور مادہ منویہ کے جرثوموں میں کمی بھی ہو جاتی ہے. پانچویں علامت، بالوں کا گرنا. زنک کیراٹین کی افزائش میں مدد دیتا ہے. جیسا پہلے بھی بات ہوئی کہ کیراٹین ناخنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ زنک غدودوں کے ذریعے سیبم جو بنانے میں بھی مدد دیتا ہے، جو بالوں کے لیے قدرتی تیل کا کام کرتی ہے اور خشکی سے بچاتی ہے. زنک کی کمی سے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. چھٹی علامت، بار بار بیمار پڑنا. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ہر 3-4 مہینے بعد نزلہ زکام یا بخار ہونا ایک عام سی بات ہے،
لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو یا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں زنک کی بھی کمی ہو. زنک تھائمس گلینڈ کو مستحکم کرتا ہے جہاں آپ کے ٹی سیلز بنتے ہیں. یہ آپ کے مدافعتی نظام کے لڑاکا سیلز ہیں جو جراثیم، وائرس اور فنجائے وغیرہ سے لڑتے ہیں اور جسم کی حفاظت کرتے ہیں. زنک جگر میں بننے والے ایک اہم اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاتھیون بنانے میں بھی مدد دیتا ہے جو بڑھاپے کا ساتھ کم کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ دافع سوزش بھی ہے. 7ویں علامت بینائی کے مسائل. زنک کی کمی کی وجہ سے مدھم روشنی میں صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا. زنک جگر سے وائٹامن اے کو آنکھوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. یہ آنکھ کی پتلیوں یعنی ریٹیناز میں بینائی کی روغنیات جنہیں کہتے ہیں یعنی ویژول پگمنٹس جو ہوتی ہیں انہیں بنانے میں بھی مدد دیتا ہے تاکہ آپ کو چیزیں صاف اور رنگین نظر آئیں. زنک کی کمی سے نائٹ بلائنڈنس، کیٹریکٹ اور میکولر ڈیجنریشن جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. آنکھوں کی رطوبت خشک ہو سکتی ہے یعنی ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں. 8ویں علامت پیٹ اور منہ کا السر. معدے یا منہ کا السر ہونا زنک کی کمی کی ایک خاص علامت ہے، چاہے گیسٹرک السر ہو یا پیپٹک السر. ایسے میں زنک سے بھرپور غذائیں کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے. زنک خراب ٹشوز اور معدے کی اندرونی جھلی کی اصلاح کر کے مستقبل میں السر وغیرہ ہونے کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے. یہ لیکی گٹ کی وجہ سے ہونے والی آٹو ایمیون بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. لیکی گٹ میں آپ جانتے ہوں گے شاید کہ آنتیں لیک کر جاتی ہیں یعنی ان میں سوراخ سے ہو جاتے ہیں جن سے غذا جو ہے وہ رس رس کر خون میں شامل ہونے لگتی ہے اور آدمی کو انسان کو آٹو ایمیون ڈیزیز ہو جاتی ہے. 9ویں علامت سانس پھولنا. تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنے یا تھوڑی سی دور چلنے سے سانس پھول جانا، ہانپ جانا، تھوڑا سا کام کر کے تھک جانا. ان علامات کی ایک وجہ زنک کی کمی ہو سکتی ہے. زنک جسم میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس بنانے میں مدد دیتا ہے جو قلب کو مضبوط اور توانا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن سے بھرپور خون جو ہے وہ جسم میں گردش کرتا رہتا ہے اور مختلف جگہوں پہ پہنچتا رہتا ہے. توانائی بھی اس طرح سے پہنچتی رہتی ہے. زنک کی کمی یا اور کچھ دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ جیسے وائٹامن ای کی کمی اگر ہو جائے یا اس کے بغیر قلب کے مسلز کمزور پڑ جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جسم میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں سانس پھولنے لگتا ہے. 10ویں علامت جلدی بیماریاں. زنک کا کولیجن بنانے میں نہایت اہم کردار ہے. کولیجن وہ پروٹین یا لحمیات ہیں جو آپ کی اسکن کو یا آپ کی جلد کو نہ صرف جوڑ کر رکھتی ہیں بلکہ اسے ملائم اور ہموار بھی کرتی ہیں اور صحت مند بھی رکھتی ہیں. اگر زنک کی مقدار پوری نہ ہو تو حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد پیڑوں میں نشانات پڑ جاتے ہیں. زنک کی کمی کی وجہ سے جلد پھٹنے لگتی ہے، عام طور پر منہ کے اطراف، ہاتھوں اور مخصوص جگہوں کی جلد جو ہوتی ہے. زنک کی کمی سے کیل، مہاسے، ایگزیما، جلد کی سوزش اور جلد پر دھبے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں. جلد سے منسلک ایک 11ویں علامت بھی سن لیں، وہ ہے زخموں کا ٹھیک نہ ہونا. زنک کی کمی کی وجہ سے زخم بھرنے میں دیر لگتی ہے. زنک چونکہ جلد کے نئے خلیوں کی افزائش میں مدد دیتا ہے، اس لیے اگر جلد پر کسی قسم کا کٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے یا جلد جل جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں دیر لگ سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جسم میں زنک کی مقدار یا سطح کیسے بڑھائی جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جن میں زنک کی اچھی مقدار پائی جاتی ہو. مثلا سمندری غذائیں ہیں جیسے مچھلی ہے، جھینگے وغیرہ ہیں، گائے کا گوشت ہے، بکرے کے خاص طور پہ دل، گردے، کلیجی وغیرہ. ویسے دمبے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تربوز کے بیج ہیں، کدو یا پیٹھے کے بیج وغیرہ ہیں. اور اگر آپ سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو 30 ملی گرام کا چیلیٹڈ زنک یعنی زنک گلائسینیٹ یا بس گلائسینیٹ بازار سے لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ زنک کے ساتھ تھوڑا سا کاپر بھی شامل ہو، اس لیے کہ زیادہ زنک کاپر کو گھٹا دیتا ہے اور اسی طرح سے زیادہ کاپر زنک کو گھٹا دیتا ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں کسی کمپنی کو پروموٹ نہیں کرتا، اور چونکہ میں کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہوں، مجھے اس کا بھی علم نہیں کہ پاکستان میں کون کون سے اچھے سپلیمنٹس ملتے ہیں یا کہاں سے مل سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی سپلیمنٹ لینا ہو، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ کسی اچھی فارمیسی یا کیمسٹ کی دکان سے معلومات حاصل کریں تو آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں. تو جناب امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں. نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.